اس وقت محسن نقوی اور ابصار عالم کے درمیان جو چپکلش ہے، جو جھڑپ ہے، جو لڑائی ہے، وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ لڑائی کی بنیادی وجہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ ہے کیا؟ یہ آپس میں دونوں ہی مقتدرہ کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے۔ ان دونوں میں اچانک کیا ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ یہ اس وقت لڑائی زور پکڑتی ہوئی، تقویت پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی محسن نقوی صاحب سے۔ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے معاملات بھی کیے جا رہے ہیں۔ جو ابصار عالم صاحب ہیں انہوں نے تو بھائی اخیر ہی کر دی، انہوں نے بہت سے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ کو پنڈی کا نام لے کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا ان کی اپنی بیگم کے جو اثاثے ہیں وہ وہاں پر دبئی لیکس میں سامنے آئے تھے، اور اب اس پر پنڈورا باکس اور کھلا ہے۔ دیگر میڈیا چینلز نے، دیگر میڈیا رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تو اس میں انہوں نے یہ اپنے اثاثے جو تھے یہ شو آف نہیں کیے۔ اب اس معاملے میں اگر محسن نقوی کو کوئی بندہ پھنسانا چاہے تو محسن نقوی پھنس جائے گا۔ اگر ہم محسن نقوی کو اس وقت دیکھیں تو ابصار عالم صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ انہوں نے رینجرز کو، ان کا جو سینئر افیسر ہے، جو کمانڈر ہے، اس کی اجازت کے بغیر رینجر کو استعمال کیا۔ ناظرین یہ بہت بڑا الزام ہے، اس کو چھوٹی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اسلام آباد پولیس رینجر کے ذریعے سے ایک ایسی جگہ پر چھاپا مارا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پر بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، فیملیز تھی، ملکی اور غیر ملکی فیملیز تھی، انٹرنیشنل سطح کے جو وہاں پر لوگ موجود تھے۔ اب ناظرین سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بلڈنگ کو ریسٹورنٹ بننا تھا، ہوٹلز بننے تھے، وہاں پر فلیٹ کیسے بن گئے؟ پھر وہ فلیٹ کرائے پر کس طرح سے دیے جائے؟ اور یہی بات نہیں، پھر ابصار عالم جیسے شریف چنے منے سے انہوں نے یہ صحافی ہوتے ہوئے، پیمرا کے چیئرمین ہوتے ہوئے، اتنی بڑی پوزیشن پر رہتے ہوئے بھی ان چنے منے سے ابصار عالم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غیر قانونی بلڈنگ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اگر میں نازِ بلڈنگ کہوں تو یہ ہے۔ اب محسن نقوی صاحب اپنے کچھ چہیتوں کو ابصار عالم کے مطابق نوازنا چاہتے ہیں۔ اب ابصار عالم کے مطابق محسن نقوی اپنے چہیتوں کو، اپنے کچھ جانشینوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ کئی ایکڑ میں، کئی 100 کنال میں زمین ہے۔ اب جب یہ بلڈنگ گرائی جائے گی تو اس باقی جگہ کا ریٹس بھی بڑھ جائے گا، بعد میں پھر عوام کو جسے کہتے ہیں چونا لگایا جائے گا۔ اب ابصار عالم صاحب نے الزام عائد کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو بنیان المرصوص اس کا 1 سال کمپلیٹ ہو رہا ہے، پاکستان کی کامیابیاں ہیں، پاک آرمی کا کندھا استعمال کرتے ہوئے، پاک آرمی کا نام استعمال کرتے ہوئے۔ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا، انڈائریکٹ وہ اشارے دے رہے تھے، لیکن یار اگر بات کرنی تو کھل کے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ پنڈی کا نام لے کے عدالتوں پر اثر انداز ہوا جاتا ہے، پنڈی کا نام لے کے سارے معاملات چلائے جاتے ہیں، محسن نقوی کو پنڈی کا فیورٹ بوائے قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں ایسا ہے نہیں۔ پھر انہوں نے الزام کی جو بچھاڑ ہے یہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ سب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کا بچہ ہے یہ محسن نقوی، کس طرح سے زرداری صاحب نے اس کو نوازا۔ انہوں نے یہ ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب محسن نقوی CNN کو گاڑیاں کرائے پر پرووائڈ کیا کرتا تھا، جس طرح لینڈ پرووائڈر ہوتا ہے یہ گاڑیاں پرووائڈ کیا کرتا تھا۔ اب وہ بندہ انہوں نے کہا کہ پورے ملک کا چودھری بنا ہوا ہے، پورے ملک کو چلا رہا ہے، پنڈی کا نام لے کے چلا رہا ہے۔ ناظرین یہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بات یہی نہیں رکی، اصل بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے دبئی لیکس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا دبئی سے ہم نے پیسے لے کے آنے تھے، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب وقت آیا تھا کہ جب آپ نے پیسے لے کے آنے تھے، آج بھی کراچی سے، سندھ سے جہاز بھر بھر کے پیسوں کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب بتائیں
آپ کے بقول بھی 100 ارب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان سے شفٹ ہو گئی دولت. وہ کہتے ہیں کہ آپ وزیر داخلہ تھے، بتائیں آپ کے انڈر سارے ادارے آتے ہیں، بتائیں وہ کون لے کے گیا، کس کی وہ دولت تھی، کس کس کے وہ پیسے تھے. یہ آپ کا کام ہے، آپ کے اختیار میں سارے ادارے کام کرتے ہیں، آپ کرواتے ہیں. انہوں نے کہا آج بھی جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں. ناظرین، انہوں نے اسپیشلی جو بات کہی سندھ سے جاتے ہیں. یہاں پر بات مشکوک ہو جاتی ہے کہ چونکہ زرداری کا بچہ ہے محسن نقوی، یہ جرنلسٹ کہتے ہیں، اب جب یہ زرداری کا بچہ ہے سندھ سے جاتے ہیں، یعنی کہ آصف علی زرداری کی وہ دولت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، جو مجھے لگ رہا ہے حکومت کی جو ہے نا اس کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. حکومت کے جو ہے نا وہ دائرہ کار وہ بکھرنا شروع ہو گئے ہیں. خبریں کچھ دن پہلے یہ بھی تھی کہ زرداری صاحب چائنا کے دورے پہ گئے ہیں، دورے سے واپس آئیں گے اور وہ اپنا ریزائن کر دیں گے. یہ بھی خبریں چلی تھی، ساتھ ہی جھوٹ سے ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس وقت جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں، اس لڑائی کے پیچھے اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے پاکستان کے غریب عوام کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا. کوئی نہیں بولا تھا. ابصار عالم آج بھی نہیں بول رہے. کب بولے؟ جب اپنے گھر پہ، اس کا اپنا فلیٹ وہاں پہ ہے، اس پہ زد پڑی. پھر محسن نقوی کو پکڑ لیا، پنڈی بوائز کا نام لے دیا، پنڈیز بوائے کو بیچ میں رگڑا لگا دیا، پکڑ کے بتا دیا کہ بھئی پنڈیز بوائے کو بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ بندہ ہے جو آپ کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. ابصار عالم صاحب نے مزید یہ کہا کہ جب یہ رینجرز کو لے جا کے، اسلام آباد پولیس کو لے جا کے فلیٹس پہ چھاپے مارے گئے، کم از کم انہوں نے کہا کہ پاکستان میں وہاں پر جو غیر ملکی شہری مقیم تھے، وہاں پر جو امبیسیز کے لوگ تھے یا دوسرے شہروں سے آئے ہوئے اچھے لوگ تھے، 4 ملکوں نے انہوں نے کہا کہ ڈیمارچ کیا ہے. یہ اس وقت میں ڈیمارچ کر رہے ہیں جس وقت ہم ایران کی اس وقت جنگ بندی کے لیے امریکہ کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا 1 سال ہونے والا ہے. انہوں نے یہ گنوایا، بتایا، پاک آرمی کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ کے لیے. آپ نے جو اس طرح کے بندے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. اب ہم ذرا انٹرنیشنل سطح پر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں چلیں ایران کی. ناظرین، یہ اطلاعات کے مطابق بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، ایران اس وقت ایٹمی دھماکے کرنے کے دہانے پہ ہے. ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج رات ہی نیوکلیر ہیڈ وار میزائلوں کا تجربہ کرے گا، اور وہ یہ تجربے بہت پہلے کر چکا تھا. یہی وجہ تھی بنیادی کہ وہ امریکہ کے سامنے شکست نہیں مان رہا تھا.